ذرا غور سے سنیے، آج میں آپ کو آپ کے معاشرے کی حقیقت بتاؤں گا۔ وہ معاشرہ جس کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں ایک 17 سالہ بچی کو 2 گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہاں کا رپورٹر یہ کہتا ہے کہ 17 سالہ ٹک ٹاکر کو 2 گولی مار کر قتل کیا گیا، اور اس کی لفظ لاش میں نے سنا تو میرے جذبات پر میں قابو نہ پا سکا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو میں آپ کے معاشرے کی حقیقت بتاؤں کہ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگوں کی سوچ ذرا دیکھیے۔ اور سوچ کیا ہے کہ جب ایک 17 سالہ بچی جس کے سینے میں 2 گولیاں اتار دی جاتی ہیں، وہ بے دردی سے قتل کر دی جاتی ہے، تو اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے پاکستان سے ٹک ٹاکرز کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، ان تمام ٹک ٹاکرز کو گولی مار کے قتل کر دینا چاہیے۔ کسی نے کہا 17 سال کی بچی نہیں ہے، بلکہ اس کے اتنے چکر ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا کہ کسی معشوق نے آ کے مار دیا ہوگا، کسی نے کہا کسی نے رشتہ مانگا ہوگا، انکار کیا ہوگا، مار دیا ہوگا، کسی نے کہا کسی کے پیسے لے لیے ہوں گے، واپس نہیں کیے ہوں گے، مار دیا گیا ہوگا۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، ذرا سوچ دیکھیے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس چھوٹی بچی سے جب موبائل مانگا گیا تو اس نے اپنا موبائل نہیں دیا، اور اس ڈکیت نے 2 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ مگر آپ ہمارے معاشرے کی سوچ دیکھیں کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ ایک چھوٹی بچی قتل کر دی گئی ہے، اور لوگ خیر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا جسٹس سسٹم کیسا ہے۔ وہ سسٹم جس میں جب زینب کا بے دردی سے ریپ کیا جاتا ہے تو اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے ہمیں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایک آسان مثال اسی کیپٹل کی ہے نور مقدم کا کیس، جس میں نور مقدم کو اس کا شوہر بے دردی سے قتل کرتا ہے، تو اس کے شوہر اس چیز کو ایڈمٹ بھی کرتا ہے، مگر ہم اسے انصاف دلانے کے لیے 4 سال لگاتے ہیں۔ ہم اسے انصاف دلانے کے لیے سوشل میڈیا کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، ہم اسے انصاف دلانے کے لیے روڈوں پر نکل آتے ہیں، مگر ہمارا جسٹس سسٹم نہ جانے کیا کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس چھوٹی سی بچی کے لیے کیا کروں؟ کیا میں بھی ایک ہیش ٹیگ استعمال کروں؟ کیا میں بھی روڈوں پر آؤں؟ کیا میں بھی اسے انصاف دلانے کے لیے وہی راستہ استعمال کروں جو راستہ ہم صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، مگر ہمارے انصاف کے سسٹم پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ لہٰذا جناب والا، میری آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنی سوچ کو پاکیزہ کریں۔ آپ کی سوچ اس معاشرے پہ بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے، اور اگر یہی سوچ رہی تو اس امپیکٹ کے ساتھ نہ میں کچھ کر پاؤں گا، نہ یہ معاشرہ کچھ کر پائے گا۔ یقیناً اس 17 سال کی بچی جب اپنے رب کے پاس جائے گی، اس سے سوال تو کرتی ہوگی کہ اے رب، تو نے مجھے کس معاشرے میں پیدا کیا؟ اس معاشرے میں جہاں انسانیت بالکل نہیں، اس معاشرے میں جہاں جیلسی پیک پہ، اس معاشرے میں جہاں انسان کو جب قتل کر دیا جاتا ہے تو اسے لاش کہا جاتا ہے، اس معاشرے میں جہاں انصاف کا کوئی تقاضا نہیں۔ یہ باتیں جب وہ اپنے رب سے کرتی ہوگی تو اس کا رب اس پر کیا جواب دیتا ہوگا کہ میں نے تو تمہیں ایک اشرف المخلوقات کی سوسائٹی میں پیدا کیا تھا۔ سوچنے والی بات ہے یار۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سوچ سے نیچے گری ہوئی سوسائٹی ہیں، اور یہ سوچ جب معاشرے میں چلتی ہے تو معاشرے کا ہر انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ درندہ ہو چکا ہوتا ہے۔ میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں اس معاشرے سے ہوں جہاں ایک 17 سالہ بچی کو قتل کر دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنا موبائل دینے سے انکار کرتی ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ وہ لڑکی بھی کتنے خواب لے کے آئی ہوگی اس دنیا میں، وہ لڑکی جو دن رات اس نے اتنی محنت کر کے پروگریس کیا ہوگا، وہ بھی سوچتی ہوگی کہ یار میں بھی کوئی نام ہوں پاکستان کا، مگر اس نام کو کیسے لوگ بڑی بے دردی سے ختم کر دیتے ہیں۔ خیر، اس معاشرے کی سوچ پر رونا آیا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں، مگر کیا فائدہ، معاشرے میں چینج تو پھر بھی نہیں آنا، کیونکہ ہمارا معاشرہ بے حس ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اور اس مردہ معاشرے میں کسی کا پیدا ہونا نہیں بنتا۔